تشریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور. وقال في موضع آخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں ایک اصول اور ضابطے کے تحت چلا رہے ہیں. جس کو ایک اللہ والے نے کہا: بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں، زندگی کا ڈھنگ ہونا چاہیے، بے قیادت زندگی اچھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام العمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اصول اور ضوابط کے تحت یہ کائنات کو بنایا ہے، سنوارا ہے اور اس کو روشن کیا ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور خواتین سے اس دنیا کو مزین کیا ہے. اور اس دنیا کے اندر اصل چیز انسان ہے. بے شمار مخلوقات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی ہے. اس کا بہت بڑا مقصد ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جس میں مرد و خواتین، آدمی اور عورتیں یہ دونوں موجود ہیں، تو تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر اشرفیت کا تاج رکھا. یعنی شرفیت کا تاج، جو تمام جانوروں میں بہترین حیوان اور بہترین جانور وہ انسان ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کی، سمجھنے کی، اچھے اور برے کی، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انسان کے اندر مادہ رکھا ہے، کوئی اور مخلوق کے اندر نہیں رکھا. پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم کو بتائی ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں جس میں ہماری کامیابی ہو، ہماری نجات ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے ذریعے سے جو دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، وہ کوئی اور مخلوق سے اور کوئی شخصیتوں سے نہیں، بلکہ گھریلو خواتین سے کام ہوا ہے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماں اپنے معصوم بچے کو پیش کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد میں جا رہے ہیں، میرے اس بچے کو بھی لے کر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ معصوم ہے، بعد میں جب بڑا ہو جائیں گا تو اس کو لے کر جائیں گے۔ فرماتی ہے کہ نہیں، بلکہ اگر کہیں سے تیر آ رہی ہو تو اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے، یعنی یہ ماؤں کی قربانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ پابند زندگی ہو جاتی ہے تو اور الگ انقلاب آتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت ولی صفت عورت گزری ہے، جو ولایت کے درجے پر تھی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ولایت اللہ والے ولی کامل یہ صرف مرد احباب ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ عورتیں بھی ہوتی ہے۔ یہ عورتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کر سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کا خوف پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہمارے ساتھ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس منصب پر رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ اگر ہم جان لیں تو میری ماں و بہنوں، دنیا کے اندر سکون، چین، عافیت اور سدھار آ جائے گا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے ہماری بڑی مائیں گزری ہے، اور ہمارے اللہ والے جو گزرے ہیں، ان کی مائیں جو ان کی تربیت کی ہے، ہم ان کے حالات کو، ان کے احوال کو دیکھنا ہے، اور ان کی تربیت کردہ زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ایک صالح معاشرہ پیدا کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر پائے جانے والی خرافات کو ختم کرنا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہماری مائیں اور بہنیں ہی کر سکتی ہے، اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج جو دنیا کے اندر انقلاب ہے، دنیا کے اندر جو اسلام اور دین کا بول بالا ہے، صرف اور صرف ہماری ماں اور بہنوں کی وجہ سے ہے، اور انہی کی محنتوں اور جستجو کی وجہ سے ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، سب سے بڑی عالمہ تھی، اور سب سے بڑی فقیہ تھی، اور سب سے بڑی دینی علم حاصل رکھنے والی تھی۔ تو یہ دینی علوم کب آئیں گے ہمارے اندر؟ جبھی آئیں گے جب ہم تعلیمات نبوی کو حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اس زمانے میں نہ عورتوں کی کوئی عزت تھی، نہ ماں اور بیٹیوں کی کوئی اہمیت تھی، اور نہ ہی ان کو محبت کی نظر سے بھی نہیں دیکھا جاتا تھا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کی اور بہنوں کی بڑی قدر فرمائی، اور بڑی عزت فرمائی، اور بڑے بلند مقامات پر ان کو رکھا، اور ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی۔ یعنی آپ میری ماں و بہنوں کا بڑا مقام ہے، آپ لوگوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور آپ گھر کے سکون ہیں، اور ایک صالح معاشرہ پیدا کرنے کا آپ ایک ذریعہ ہے۔ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کے اندر جو خلوص اور محبت ہوا کرتی ہے اور کسی میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت حوا علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے، جو ہماری ماں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے وہ پسلی سے پیدا فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اگر چاہتے تو سر سے پیدا کر سکتے تھے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سر پر بٹھانا نہیں ہے، اور نہ ہی پیروں سے پیدا کیا ہے کہ پیروں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ سینے سے لگا کر رکھنا ہے، اور ان سے خلوص و محبت بانٹنا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو خلوص و محبت بٹے گی وہ ایک صالح معاشرہ پیدا ہوگا۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ میری اور ماں و بہنوں کے کام کی، کہ جس کے ذریعے سے ایک دنیا کے اندر ایک صالح معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تو دو بھائی تھے، امام محمد غزالی اور امام احمد غزالی۔ یہ اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے اور ان کی صحیح تربیت کی وجہ سے وہ ولایت کے درجے پر پہنچ گئے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ بنے دونوں بھائی بھی، اور ماں کی توجہ ان دونوں بھائیوں کے اوپر برابر تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب امامت کرتے، نماز پڑھاتے تو ان کے بھائی نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے، تو ماں سے شکایت کی، امی جان ہمارے اپنے بھائی، میرے بھائی احمد یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو ماں نے کہا، بلایا، بیٹا کیا بات ہے، آپ اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ آج سے نماز پڑھیے۔ تو وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو درمیانی نماز میں 2 رکعت کے بعد واپس آ گئے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور شرمندگی ہوئی، گھر پر آ کر میں سست بیٹھ گیا تو میری ماں نے کہا، بیٹا کیا بات ہے آپ سست ہیں؟ تو واقعہ سنایا کہ والدہ محترمہ اگر یہ نہیں آتے تو اور بہتر تھا، لیکن آئے اور یہ حرکت کر کر گئے ہیں۔ تو والدہ نے دونوں کو بلایا اور کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی رکعت میں تو انہوں نے بالکل اللہ کی طرف رجوع تھے، لیکن دوسری رکعت میں یہ دوسرے مسائل میں گھس گئے ہیں۔ یعنی اتنی ولایت کے درجے پر اور اتنی بہترین تربیت ایک ماں نے فرمائی، جس کی وجہ سے وہ کیفیات کو جاننے والے بن گئے تھے، وہ ان چیزوں کو جاننے والے بن گئے تھے کہ یہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے۔ تو ماں نے کہا، بیٹا کیا بات ہے، صحیح ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو ماں سر کو ہاتھ لگا لیے اور کہا کہ دونوں بھی میرے کام کے نہیں ہیں، یعنی ماں کی تربیت یہ ہوتی ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے معافی تلافی کی، میری بات صحیح ہے کہ میں نے دوسرے کے اس میں سوچا تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی معافی تلافی کرے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ آپ نماز کے اندر خیالات لا رہے ہیں مسائل کے اوپر، اور آپ سامنے والے کے ذہن کو بھانپ رہے ہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے، اس کا ذہن کدھر کام کر رہا ہے، یہ دونوں بھی میرے کام کے نہیں ہیں۔ یعنی یہ ماؤں کی تربیت ہوا کرتی تھی، تو اسی کے ذریعے سے صالح معاشرہ جو پیدا ہوتا ہے۔ اب جب انہوں نے ان کی تربیت کی تو آج تک برسا برس گزر گئے ہیں، لیکن ان کا نام لے رہے ہیں اور ان کی تعلیمات آج تک جاری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے آج تک تعلیمات جاری ہے، اور ان کی جو اصلاح کے کام ہوئے تھے، جو ان کا علم تھا، آج بھی پھیل رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک ماں کی محبت کی وجہ سے اور ان کی صحیح تربیت کی وجہ سے آج بھی پوری دنیا کے اندر ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب سچ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے اور صحیح بات کہنے کی انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلانے والی ہے اور جھوٹ بات انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ جب مائیں تربیت کرتی ہے سچ بات کی اور حق بات کی، تو وہ دنیا کے اندر بھی نجات پاتے ہیں، اور آخرت جو لامحدود زندگی ہوتی ہے اس کے اندر بھی کامیابی ہی کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اور یہ وہی مائیں تھیں جنہوں نے سچ کا، حق کا اور سیدھے راستے کی جب بچوں کو تربیت کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کا ایسا کام کیا ہے جس سے ساری دنیا تا قیامت دنیا یاد کرنے پر مجبور ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو تمام اولیاء کے بزرگ ہیں، تمام اولیاء کے ولی ہیں، وہ معصوم بچے تھے۔ جب مدرسہ بھیجنا تھا تو ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا تھا، تو ماں نے تربیت ایسے اس انداز سے کی تھی اور اس انداز سے فرمائی تھی کہ بیٹا کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی ہو، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا،
کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ تو ماں نے جب بچہ قافلہ کے ساتھ جا رہا تھا تو خرچے کے لیے 40 اشرفیاں بغل میں سی دی اور فرما دیا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جب قافلہ پیدل جا رہا تھا بغداد شریف کی طرف تو ڈاکوؤں نے وہاں پر حملہ کر دیا اور بچے کو پکڑ لیا اور کہا کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ساز و سامان ہے، لائیے، ہم ڈاکو ہیں، ہم تمام سامان ہم کو دیجیے، آپ کے پاس سامان ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 40 درہم موجود ہے، میرے پاس 40 دینار میرے پاس موجود ہے۔ تو چوروں نے کہا کہ ہم تو تلاش کیا، آپ کے پاس نہیں ملا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے۔ تو انہوں نے بڑے ڈاکو کے پاس جو سردار ہے اس کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ بیٹا تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں، کہہ رہے ہیں سچ بات ہے؟ تو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر میرے بغل کے اس حصے میں سیے ہوئے ہیں، لہذا انہوں نے 40 اشرفیاں نکال کر دے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر آپ خاموش ہو جاتے، نہیں ہے بولتے، جھوٹ بولتے تو تم بچ جاتے اور تمہارے پیسے بھی بچ جاتے اور تم اپنا آگے کا سفر طے کر سکتے اور اپنے کام میں وہ پیسے لا سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے اور میری ماں نے مجھ سے یہ سچ کہنے کا حکم فرمایا ہے، اگر تم سچ کہو گے تو تمہاری نجات ہے، سچ کا ہی سہارا لینا، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ تو ماں کی تربیت نے وہاں پر اثر کیا۔ تو وہ تمام ڈاکو جو وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ایک ماں کی بات کی فرما برداری یہ معصوم بچہ کر سکتا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو ہمارا داتا ہے، جو ہم کو رات دن کھلاتا پلاتا ہے، رات میں ہمیں ٹھنڈی نیند سلاتا ہے، دن میں ہمیں تمام چیزیں ضروریات کی ہمیں میسر فرماتا ہے، ہم ایسے خالق اور مالک کی بات نہیں مان رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم غیر غلط کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ معصوم بچہ اپنی ماں کی بات مان کر وہ سچ اگل رہا ہے، سچ بات کہہ رہا ہے، صرف اور صرف ایک ماں کی تربیت تھی جس کی وجہ سے تمام کے تمام ڈاکو اسی وقت توبہ کیے اور حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کر کر کہا کہ آج سے یہ تمام کام ہم نہیں کریں گے اور جس جس کے پیسے ہیں اور جس جس کا مال ہے ہم ان تک لوٹا دیں گے اور تمام چیزیں ہم ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور وہاں توبہ کر کر وہ لوگ بھی ایمان میں داخل ہو گئے، وہ لوگ بھی نمازی بن گئے، وہ لوگ بھی عبادت گزار بن گئے، لوگوں کو ستانا چھوڑ دیا، لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑ دیا۔ صرف ایک بات تھی، وہ کیا تھی؟ وہ ایک ماں کا جملہ تھا جو ان تمام کے اوپر اثر کر چکا اور وہی بات آج تک زندہ ہے، وہ باتیں اور وہ واقعات زندہ ہیں جو آج ہم سن رہے ہیں۔ برسا برس گزر چکے ہیں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ واقعے کو گزر کر، لیکن آج بھی ہم ان چیزوں کو کیوں سن رہے ہیں اور اس سے ہمارے اندر اصلاحی چیزیں کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ایک ماں نے جب تربیت کی بچے کی، ایک ماں نے جب بچے کی صحیح اصلاح کی اور سچ بات کہنے کا حکم فرمایا تو اس نے اس چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سچ کی برکت سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، جو سچ بات کا آسرا لیتا ہے، جو سچ بات پر چلتا ہے اس کو نجات ملتی ہے، اور جو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں جھوٹ کا سہارا نہیں بلکہ یہی تربیت ہمیں کرنا ہے اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی، ایک اصلاح معاشرے کے اندر ہم اچھا پہل اور اچھے صورت شکل اختیار کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں یہیں سے مل سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورتوں کی جو ناقدری تھی آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، جو قدر و منزلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کی، بہنوں کی بڑھائی ہے، کوئی اور معاشرے میں اور کوئی اور لوگ نہیں بڑھائے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، محض اس وجہ سے کہ کوئی ہمارے گھر داماد بن کر آئے گا تو ہماری قریشیوں کی ناک کٹ جائے گی، عرب کی ناک کٹ جائے گی، صرف اس یہ بات کی وجہ سے۔
اور یونان میں وغیرہ دوسرے علاقوں میں عورتوں کو صرف اپنی خواہشات کی چیز بنا کر رکھے تھے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عورتوں کی 4 حیثیتیں بتائی ہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، میرے آقا نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، آپ ہی کے ذریعے سے دنیا کے اندر چین سکون اور اصلاح معاشرہ کی صحیح نہج چل سکتی ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ اگر ماں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جنت جس کی وجہ سے اولیاء، اللہ والے، بزرگان دین، انبیاء جس کی تڑپ کے اندر اور جس کی تلاش کے لیے در در ٹھوکریں کھائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت کو آپ کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر بیوی ہے تو چین سکون کا ذریعہ ہے، یعنی وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان حالات میں جبکہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، گری ہوئی نظر سے دیکھے جا رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی ایسا وقار اور ایسا مرتبہ بنایا جس کی وجہ سے وہ لوگ بلند مقامات پر چل گئے ہیں، جن کے قدموں کے نیچے جنت۔ تو جو اگر بیوی ہے تو وہ گھر کا سکون، اگر بیٹی ہے تو گھر کی عزت ہے، اگر بہن ہے تو گھر کی آبرو ہے۔ یہ حیثیتیں میرے اور آپ کے آقا نے آپ لوگوں کے لیے دیے ہیں۔ اگر یہ حیثیتیں، اگر ہم اپنی حیثیتوں کو نہیں سمجھیں گے، اپنے مقام کو نہیں سمجھیں گے، اپنے اس وقار کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی دوسرا سمجھانے والا نہیں ہے۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر ہم دوسروں کا دیکھا دیکھی، ہم ماڈلسٹ بننا چاہتے ہیں اور فلمی ایکٹرز کا دیکھ کر ہم اس انداز کے کپڑے پہننا چاہتے ہیں اور اپنے دوپٹے کو نکالنا چاہتے ہیں۔ تو میری ماں بہنوں یاد رکھیں، تمہاری نجات اس کے اندر نہیں ہے، تمہارا سکون اس کے اندر نہیں ہے، تمہارا چین اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ تمہارا چین ان تعلیمات کے اندر ہے جو تعلیمات میرے آقا دیے ہیں، ان چیزوں کے اندر ہے جو میرے آقا لے کر آئے ہیں، جو ان چیزوں کے اندر ہے جو حیثیتیں اللہ کے نبی نے تم کو دی ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت یہ ہے، اگر بیٹی ہے تو گھر کی آبرو ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو چین سکون کا ذریعہ ہے، اگر بہن ہے تو گھر کی عزت ہے۔ یہ چیزیں یہ تمہاری ہے اور یہ تمہارے لیے، یہ تمہارا اپنا وقار ہے، اس کو باقی رکھنا یہ ہمارا خود کا کام ہے۔ اور ان چیزوں کو کیسے حاصل کرنا ہے، اب اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ دینی مجلسوں میں شریک ہو، اللہ والوں سے کہ روابط پیدا کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، دینی باتوں کو معلوم کریں، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر دینی شعور پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کے معاشرے کو بنائیں، اپنے گھر کو سدھاریں، دینی ماحول بنائیں۔ دنیا عارضی دنیا ہے، کتنے بھی دن دنیا کے اندر جو ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے۔ تو لہذا اگر ہم یہاں رہ کر، اگر اپنی دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر اگر ہم اس سے متاثر ہوں گے تو ہماری کامیابی اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہماری کامیابی اس کے اندر ہے جس کے اندر اللہ کے نبی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے اندر ہماری کامیابی ہے، لہذا ہم وہ تعلیمات حاصل کریں جس کے ذریعے سے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کامیاب ہوئی ہیں۔ صحابیات میں سے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بلوا بھیجا کہ مرد احباب ہیں جو باہر جاتے ہیں، دینی بات سنتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، مساجد جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، بہت سارے دین کے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی ایسا کام نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بھی اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے بن جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ماں اور بہنوں ان باتوں کو غور سے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گھر کے اندر چین سکون کا ذریعہ بنو گی، اگر تم اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں پرورش کرو گی تو گویا کہ تم وہ جہاد کا کام کر رہی ہے جو جہاد میں صحابہ جا کر قربانیاں دے رہے ہیں، وہ کام تم یہاں رہ کر رہی ہو۔ تم جھاڑو دے رہی ہو لیکن تم
اپنے خلوص کے ساتھ کام کر رہی ہو، کھانا پکا رہی ہو، فلاں کام کر رہی ہو، فلاں کام کر رہی ہو، تو تم علم دین حاصل کرنے سے بڑا کام کر رہی ہو، گھروں کے اندر چین و سکون عافیت رکھ رہی ہو، گھروں کے اندر دینی ماحول کو پیدا کر رہی ہو، بچوں کی صحیح تربیت ہو رہی ہے اور دینی شعور کو فروغ دیا جا رہا ہو آپ لوگوں کے ذریعے، تو یہ وہ تمام کاموں سے افضل کام ہے جو کام باہر مرد احباب کرتے ہیں۔ تو میری ماں و بہنوں، ان باتوں کو سوچنے کا ہے، ان باتوں کو عمل کرنے کا ہے، ان چیزوں کے اوپر ہم اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کی قدر نہیں کریں گے، کوئی آپ کی ہماری قدر کرنے والا نہیں ہے۔ ہماری قدر یہی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے کی فکر کریں، سوچنے کی فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے اور ہم کو یہ زندگی کا ایک انمول تحفہ دیا ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو احکامات الہی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر نہیں لائیں گے تو کوئی ہماری عزت اور قدر کرنے والا نہیں ہے۔ جو زمانے جاہلیت کے اندر ماؤں کی، بہنوں کی جو عزتیں پامال ہو رہی تھی، آج بھی ہماری مائیں بہنیں ان تعلیمات کو چھوڑ کر، ان تعلیمات کو پسے پش ڈال کر آج وہی ڈگر پر چل رہی ہیں۔ جو عصر حاضر کے حالات کو دیکھ کر یا لوگوں سے متاثر ہو کر ہماری مائیں بہنیں ان کاموں کے اندر ملوث ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا کام اور ہمارا وقار اور ہماری عزت اس کے اندر ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اندر لائیں، اور اسی کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے اور ہماری اور آپ کی اور ساری انسانیت کی نجات ہے۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم، جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ نے مدرسے کو روانہ کیا اور مدرسے کو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو شریک کرنے کے لیے، داخلہ دینے کے لیے گئے ہیں اور کہے ہیں کہ استاذ محترم، یہ میرا معصوم سا بچہ ہے، اس کا باپ زندہ نہیں ہے، لہذا جب تک یہ علوم دینیہ سے فارغ نہیں ہوں گا تب تک میرے گھر ان کو مت بھیجیے۔ تو ہوا ایسا کہ معصوم سا بچہ، ماں کی محبت اور اس کی تڑپ اتنی تھی کہ جب چند دن گزرے تو استاد جی کے پاس گیا اور کہا کہ استاد جی ایک التجا ہے میری ماں مجھے بہت یاد آ رہی ہے، مجھے بہت ستا رہی ہے، لہذا میں ایک مرتبہ میری ماں سے مل کر آتا ہوں۔ والد استاد محترم، ماں کا وعدہ بھی تھا کہ انہیں چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ بچہ فارغ نہ ہو جائے، جب تک کہ بچہ علوم دینیہ سے واقف نہ ہو جائے، جب تک اس کی چھٹی نہیں ہے۔ تو استاد محترم نے کہا بیٹا اتنا سبق نہیں بلکہ 4-5 گنا سبق بڑھ کر دے دیا کہ آج کے دن اگر اتنے ٹائم میں، اتنے وقت میں اگر سنا دو گے تو میں آپ کی چھٹی کر دوں گا۔ بچہ ماں کی محبت میں تڑپ رہا ہے اور اس شوق اور ذوق میں وہ بچے نے وہ سبق، جو کام استاد محترم نے دیا تھا، وہ کام تھوڑی ہی دیر میں نمٹا کر استاد محترم کو سنا دیا۔ تو استاد محترم مجبور ہو گئے ہیں کہ جو کام میں نے بچے کو بڑا سخت کام دیا تھا، سخت یاد کرنے کا کام دیا تھا، وہ بچے نے یاد کر کر سنا دیا، کام کر کے بتا دیا، لہذا تو چھٹی دینا ہی پڑے گا۔ تو بچہ چھٹی لے کر گھر پہنچا، کھٹکا ماں آواز لگائی، کھٹکا دیا، کہا کون؟ ماں اندر سے آواز دی کون ہے؟ کہا کہ بایزید۔ ماں نے کہا کہ میں کوئی یزید کو نہیں جانتی، میں کوئی بایزید بستانی کو نہیں جانتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ماں میں آپ کا بیٹا ہوں، بایزید بستانی ہوں، مجھے آپ نے مدرسے میں چھوڑ کر آئے تھے لیکن میں ایک مرتبہ آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ تو ماں نے کہا کوئی بیٹا میرا نہیں ہے، میرا بیٹا تو وہ ہے جس کو میں مدرسے میں چھوڑ کر آئی ہوں، وہ اس وقت تک میرے گھر پر نہیں آئے گا، اس وقت تک میرے پاس نہیں آئے گا جب تک کہ وہ دینی تعلیم سے فارغ نہ ہو جائے اور دینیات سے واقف نہ ہو جائے، جب تک وہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ تو لہذا آج
ہم یہاں پر جمع ہو کر ان چیزوں کو غور کرنا ہے۔ ان باتوں کے بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب صالح معاشرے کی تربیت کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری ماں بہنوں کا نام آتا ہے، گھر کے سدھار کے لیے ہو یا معاشرے کے سدھار کے لیے ہو۔ جب تک کہ گھر نہیں سدھرے گا اور گھر کے اندر اصلاح کا کام نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آدمی علم حاصل کرے گا، آدمی سدھر جائے گا تو وہ صرف اور صرف دیویج تک ہوگا۔ اگر ایک عورت، ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بہن اگر سدھر جائے گی اور اس کے اندر دینی شعور آ جائے گا تو پورے گھر نہیں بلکہ خاندانوں کے اندر آئے گا۔ تو لہٰذا ہمارے اندر سدھار آنا، ہمارے اندر صحیح صلاحیت پیدا ہونا، ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہونا یہ اہم چیز ہے، اور اس کی فکر کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ لہذا ہماری مائیں بہنیں اس سے غافل نہ ہوں بلکہ علم دین کو حاصل کریں۔ اصلاح معاشرے کے ان جلسوں میں ہم شریک ہو کر ہم اپنے اندر دینی شعور پیدا کریں اور دینی ماحول کو پیدا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور گناہوں کے کام سے ہم اجتناب کریں، اور جو خرافات ہیں ہم ان سے بچے رہیں۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں ہم سے تو توبہ اور استغفار کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر ہمیں جواب دینا ہے۔ یہ عارضی دنیا ہے، اگر ہم اس کے اندر کتنا ہی رہیں اور کتنا ہی ہم اپنے آپ کو بنائیں اور کتنا ہی دنیا کو بنائیں اور دنیا کو سنواریں، ایک نہ ایک دن تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے، اور چھوڑ کر ہمیں ان کیے کا جواب دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم تمام چیزوں کے جواب دہ ہوں گے جو چیزیں ہم یہاں پر کر گئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے دنیا صرف اور صرف امتحان حال کی طرح ہے۔ ہم یہاں پر رہ کر کوئی ایسا مقام اور مرتبہ بنانے کی فکر نہ کریں، بلکہ مقام اور مرتبہ ہمارا اس کے اندر ہے جو اللہ کے نبی چاہتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اس کے اندر ہمارا مقام اور مرتبہ ہے۔ کوئی شخص جو یہاں سے کوئی اور شہر کا، کوئی اور ملک کا سفر کرتا ہے تو وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ مل جائے۔ جیسے کہ ٹرین جا رہی ہے تو بیچ میں کراسنگ آ گئی تو آدھا گھنٹہ گھنٹے کی عوض سے روک دیا جاتا ہے، تو کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا اور کوئی شخص کوئی عورت یہ نہیں سوچتی کہ ایک گھنٹہ ہمیں رکنا ہے لہذا یہاں پر مکان بنا لیا جائے، یہاں پر ہمیں چین سکون کا سامان رکھ لیا جائے، یہ کوئی نہیں سوچتے، بلکہ ارے تھوڑی دیر میں وقت میں ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ ہے، ایک گھنٹہ ہے، لہذا ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اس بات کی فکر رہے گی اور اپنی منزل مقصود کا خیال رہے گا۔ تو لہذا ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم اصل یہ دنیا کے نہیں ہیں بلکہ اصل ہم آخرت کے ہیں، اور آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور آخرت کی نجات اصل نجات ہے۔ یہ دنیا کی نجات، دنیا کی کامیابی اور دنیا کی رونقیں اور دنیا کی چمک دمک صرف عارضی ہے۔ اگر ہم اس کے اندر پڑ جائیں گے اور ان چیزوں کے اندر ہم ملوث ہو جائیں گے، آج معاشرے کے اندر جو فتنہ و فساد پھیل رہا ہے، تو میری ماں و بہنوں، ان فتنہ و فساد کو آپ ہی ایسی ہو جو اس کو سدھار سکتی ہے، اس کے اندر اصلاح کا کام کر سکتی ہے اور ان فتنوں کو ختم کر سکتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کون ہمارے اسلام اور دین سے ہم کو دور کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر دنیاوی ساز و سامان کے ذریعے سے ہم متاثر ہو کر جو یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے، ہم غیروں کے چال و چلن کے اوپر چلتے ہوئے ہم ان چیزوں کو اپنا کر ہم اپنے دین و اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھا کر آج اسلام کے ڈاکو، اسلام کے اوپر حملہ کرنے والے نام نہاد مسلمان اور مسلمان کا لیبل لگا کر آج ہمارے ایمان کو اور ایمانی کیفیات کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی مسیحیت کے نام پہ، کوئی قادیانیت کے نام پہ، کوئی شکیلیت کے نام سے، کوئی فیاضیت کے نام سے، یہ بہت سارے فتنے آج دنیا کے اندر جنم لیے ہیں۔ ہم ان فتنوں سے بھی بچنا ہے اور ان فتنوں کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ایمان اور اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو ان سے کیسے بچا جائے۔ ہم اپنی بھی فکر کرنا ہے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنا ہے، کیونکہ اصل چیز تو اللہ کی رضامندی ہے، اور نبی آخر الزمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
تو لہذا نبوتوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ جو لوگ اور فتنے جو پھیل رہے ہیں، یہ فتنوں کے یہ فتنے یہ ہم کو متاثر نہ کریں، اس سے ہمیں بچنا بھی ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو غور سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے لیے فرض فرمائے ہیں تو ان تعلیمات کے اوپر ہم چل رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم سے وہ عبادتیں ہو رہی ہے یا نہیں، ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ ہماری نمازیں کوسوں دور ہو رہی ہیں، ہم نمازوں کو چھوڑ کر عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ اس کے اندر کوئی سکون اور کوئی چین نہیں ہے، بلکہ سکون ہمارا نماز کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو آج بیشتر خواتین اس بات سے بے بہری ہے، اور اس بات کو کوئی ایسا نہیں لیتے کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے تو لہذا مجھے نماز کا اہتمام کرنا ہے، فجر کا اہتمام کرنا ہے، اور بھی جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ آج ہمارے دل و دماغ سے ان چیزوں کا تصور ختم ہو چکا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز چھوڑتا ہے اس کو طرح طرح کے عذاب دیے جاتے ہیں۔ جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کریں گے۔ نماز کے بارے میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، قبر میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو ہماری نمازیں کہاں ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی بھی فکر کرنا ہے کہ ہم تو پہلے پابند بننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کی بھی فکر کرنا ہے۔ یہ آرام کر رہے ہیں تو لہذا آرام کرنے دیں، لیکن نماز کے وقت اٹھا دیں اور کہہ دیں کہ نماز یہ ہمارے گھر کے سکون کا ذریعہ ہے۔ آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر، نمازوں کو ترک کر کر ہم سکون دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سکون، اپنے گھر کا سکون، گھر کا چین دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں چین نہیں ملتا۔ آج یہی شکایتیں ہیں کہ کہتی ہیں مائیں اور بہنیں کہ آج ہمیں ہمارا بچہ سکون نہیں دے رہا، ہماری بیٹی سکون نہیں دے رہی، ہمارے گھر کے اندر کوئی ڈپریشن کا ماحول چل رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیمات کو چھوڑ دیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چھوڑ دیے، اور اللہ کے احکامات سے ہم بے بہرے ہو گئے۔ تو عزیز میری ماں و بہنوں، کیسے ہمارے گھر کے اندر سکون آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، لیکن ہم نماز کو چھوڑ کر ہم کسی اور چیز کے اندر سکون تلاش کر رہے ہیں تو سکون کیسے میسر ہوگا؟ تو نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی فکر کریں، اور بھی اللہ والے جو اس دنیا کے اندر گزرے ہیں اور ان کے پیچھے جو خواتین کا کردار رہا ہے وہ صرف اور ماں و بہنوں کا کردار رہا ہے۔ ہم اتنے واقعات سنیں، ان تمام کے اندر صرف اور صرف عورتوں ہی کا کردار تھا، کوئی ماں کی شکل میں اور کوئی بہن اور بیٹی کی شکل میں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اسی کے ذریعے سے ہم پائی جاتی ہے۔ اگر ہم گناہوں کے اندر ملوث ہوں گے اور ہم گناہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے مقرب بنے۔ میں نے صرف اور صرف تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں، تو ہمارا کام ہی یہ تھا کہ ہم عبادت کریں، ہم کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے کیسے پیدا فرمایا ہے ہم اس کو بھی دیکھنا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ مچھلی پکڑا کرتے تھے اور اپنے کھانے کا ذریعہ بنایا کرتے تھے، تجارت تھی ان کی مچھلی کی۔ تو اپنی معصوم سی بچی کو لے کر وہ تالاب کے کنارے گئے اور مچھلی پکڑنے لگے۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، مچھلی پکڑتے گئے اور ٹوکری میں ڈالتے گئے۔ تو جب شام کا وقت ہو گیا اور کہا کہ آج کے لیے کافی ہے، جو ہمارے گزر و بسر کے لیے ہو جائے گا، تو جب ٹوکری اٹھائے، اپنا سامان اٹھائے تو دیکھا کہ بالکل خالی ہے۔ تو بچی سے کہا بیٹا کیا ہے؟
یہاں پر میں نے صبح سے شام تک کر دیا کہ اپن مچھلی پکڑ رہے ہیں لیکن کوئی ایک مچھلی نہیں دکھ رہی ہے، اس میں کیا وجہ ہے؟ تو بچی جواب دیتی ہے ابا جان آپ نے گھر کی اصلاح، گھر کے اندر تربیت دیتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جو پتا ذکر نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتے کو اس درخت سے نکال کر اس کو سکھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی جانور اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وجود ختم فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے سمجھی کہ یہ مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، اور یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، لہذا غافل مچھلیوں کے کھانے سے اور غافل مچھلیوں کے بیچ کر ہم اس کے پیسے استعمال کرنے سے کہیں ہمارے اندر اللہ کے ذکر سے غفلت نہ ہو جائے، ہم اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے جس طریقے سے آپ پکڑتے جاتے تھے میں ویسے ہی ان مچھلیوں کو چھوڑتے جاتی تھی۔ یہ ہماری بچیوں کی تربیت تھی، یہ بچیوں کی فکر تھی۔ آج ہم گناہوں کے اندر گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، آنکھوں کا زنا، آنکھوں کا گناہ ہو رہا ہے تو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے کانوں کا گناہ ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے زبان کا گناہ ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہمارا بہت بڑا کام یہی ہے کہ اگر کہیں چار عورتیں بیٹھ جاتی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی بری بھلائی باتیں کرنے لگتے ہیں، حالانکہ کہ اگر جس سے متعلق جو کام ہے ہم اسی سے وہ کام کر لیں تو وہ اس کے اندر سدھار آ جائے گا۔ اگر ہم دوسرے کے سامنے اس کی برائی بیان کریں گے یا اس کے متعلق کوئی دوسری شکایت کریں گے تو یہ غیبت ہوگی جو بہت بڑا گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج ہمارا ماحول یہی ہے کہ جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، میری بہو ایسی ہے، میری ننند ایسی ہے، میری بھاوج ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، ہم ان چیزوں کو گنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر اس کے اندر وہ برائی ہے تو اسی سے ایک تنہائی میں اس کو لے کر بیٹھیں، کہیں کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے جو مجھے پسند نہیں آ رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اصلاح کے طور پر اگر کہی جائے تو گھر کے اندر چین سکون آ سکتا ہے، لیکن ہم دوسروں سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بالکل بری بات ہے۔ اسی طریقے سے ہم دوسروں کی بری بھلی باتیں ہم سننے کے لیے ہم اپنے کانوں کو تیز کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ آج ہم غیر غلط چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں۔ تو میری ماں و بہنوں اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری اور آپ کی اور اپنی ماں و بہنوں کی بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر آپ لوگوں کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کی بڑی حیثیت رکھی ہے۔ اگر آپ اپنی حیثیت کو نہیں سمجھیں گی تو کوئی دوسرا آپ کی حیثیت کو سمجھنے والا نہیں ہے، اور کوئی دوسرا آپ کی حیثیت کو سمجھانے والا بھی نہیں ہے۔ آپ کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ آپ کی گود میں صحیح تربیت ہوگی تو صحیح بچے نکلیں گے، صحیح آدمی نکلیں گے، صحیح افراد نکلیں گے جو معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کریں گے۔ اگر تمہاری گودوں کے اندر اگر صحیح کام نہیں ہوگا اور صحیح تربیت نہیں ہوگی تو معاشرے کے اندر صحیح سدھار نہیں آ سکتا۔ آج ہماری ماں و بہنوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر بچہ ستاتا ہے تو اس کو پہلے فون دے دیتے ہیں، اگر بچہ دودھ پینے والا ہے تو ہم اپنے سیریلوں کے اندر بیٹھ کر وہی دودھ پلاتے ہیں اور بھی کام کرتے رہتے ہیں، سیریل دیکھتے رہتے ہیں اور لوگوں کے ماڈلنگ دیکھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اثرات بچوں کے اندر آتے ہیں تو وہی اثرات معاشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر دینی صلاحیت ہو اور دینی فکر ہو، جو مائیں آج جو قوم کے اندر اصلاح کا کام، دینی کام ہوا ہے وہ صرف اور ماؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور وقت کے ولی بھی تھے، وہ ان کی ماں جب بھی ان کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی اور اللہ کا نام لے کر دودھ پلاتی تھی، اور جب بھی پکوان کے لیے جاتی تھی تو اللہ کا ذکر لے کر پکوان کیا کرتی تھی۔ تو ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہوئی تھی کہ وہ پورے
ملک کے اندر ایک نامور انسان گزرے، اللہ والے گزرے اور بہترین بادشاہ گزرے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا۔ ایسے ہی بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے، بہت سارے بزرگ گزرے ہیں جن کی تربیت صرف ماؤں کی، عورتوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لہذا اگر ہم بھی یہ ماحول بنا لیں کہ ہم باوضو رہیں گے، جو کھانا پکائیں گے ہم اللہ کا ذکر کر کر بنائیں گے، تو ہمارے گھر کے اندر نورانیت آئے گی، ہمارے گھر کے اندر اور سوچ کے اندر ایک اچھی فکر پیدا ہوگی، اور ہمارے گھروں کے اندر اچھا معاشرہ پیدا ہوگا۔ اگر ہم یہی طریقے کے جو غیر غلط طریقے کے ہم سیریل دیکھتے ہوئے ہم وہی دیکھتے ہیں، اپنی سوچ وہی رکھیں گے، اپنی فکر وہی رکھیں گے، اور اسی کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اور وہی دیکھ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا رہے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں ہم اور بھی کام کر رہے ہیں، تو ہمارے گھر کے اندر کیسے سدھار آئے گا؟ ہمارا ذہن وہی کام کرے گا، وہ لوگ کیسے فلمی انداز سے ہو یا سیریل کے انداز سے ہو جو وہ کام کر رہے ہیں، ہمارا ذہن ویسے ہی بنتا جا رہا ہے۔ آج گھروں کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ، لڑائی جھگڑے کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ محض ان چیزوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ لہذا تمہارا کام اور تمہاری چیزیں یہ دیکھنا نہیں ہے، بلکہ میری ماں و بہنوں اس بات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا کام وہ کام ہے جس کو ہمارے رابعہ بصیرہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک ہماری ماں گزری ہے، اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے دینی فکر کا جذبہ کیسا تھا، وہ دیکھنا ہے ہمیں۔ اور ہماری صحابیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہ کر انہوں نے جو دینی شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کر کر ایک صالح معاشرہ پیدا کیے تھے، ہم ان کو دیکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اللہ والے بزرگان دین کی جو مائیں گزری ہیں، انہوں نے کیسی تربیت اور کیسی تعلیم کر کر انہوں نے اپنے نونہاروں کو سنوارا بنایا، جو آج ہم نام لے کر جیتے ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پورے اولیاء کے سردار ہیں، جو صرف ایک ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک صرف ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت جتنے اللہ والے گزرے ہیں، اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بزرگ گزرے ہیں، یہ صرف اور صرف ماؤں کا نتیجہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ہم اپنے آپ کو دینی شعور کے اوپر، دینی تعلیمات کے اوپر اور دینی مزاج کے اوپر اپنے آپ کو چلائیں گے اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، تو یہ ہماری کامیابی ہے، اور ہمارے گھروں کا سکون ہے، اور ہماری زندگیوں کا سکون ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کی قدر کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ہم نے اپنے مقام کو، مرتبے کو بھلا دیے، ہم اوروں کے طرز زندگی کو اپنا لیے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہماری مائیں شرمندہ ہو رہی ہیں۔ آج معاشرے سے ہم متاثر ہو کر کئی مقامات پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہماری بیٹی ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کوئی غیر غلط اقدام کر رہی ہے، غیر غلط لوگوں سے چکر چلا رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی تربیت نہیں ہوئی۔ گھر کی تربیت کون کرتے ہیں؟ صرف اور صرف میری مائیں اور بہنیں کر سکتی ہے، کوئی اور دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر تم یہ اس بات کو ٹھان لے کہ ہمیں دینی شعور گھر میں لانا ہے، دینی فکریں ہمارے گھر کے اندر ہونی ہے، تو آپ ہی کر سکتے ہیں اور ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس بات کی فکر نہیں کریں گے، ہم اپنے خاوند کو، اپنے بھائی کو، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اگر اس بات کا پابند بنا دیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، بیٹا آپ بھی نماز پڑھ کر آئیے، میں بھی نماز پڑھ رہی ہوں، آپ بھی نماز پڑھ کر آئیے، اور ان چیزوں کا اہتمام کر دیں گے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اور اپنی دینی شعور کی فکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزتیں، تمہاری عظمتیں اور دلوں کے اندر بٹھا دے گا۔ لوگ آپ لوگوں کی عزت کریں گے، آپ کا شوہر آپ کی عزت کرے گا، آپ کا بیٹا آپ کی قدر کرے گا، آپ کا بھائی آپ کو آنکھوں پر رکھے گا۔ اگر ہم یہ چیزیں پیدا نہیں کریں گے، آج معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر چین سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا بن رہی ہے کہ وہ اپنی سیریل کے اندر ہے، اور یہ شخص آ رہا ہے باہر سے تھکا ماندہ، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ارے ٹھہریے تھوڑی دیر باقی ہے، تھوڑا سیریل باقی ہے، لہذا مجھے دیکھنے دیجیے۔ یہ ایسا ماحول ہمارا چل رہا ہے جس کی وجہ سے آج گھروں کا چین و سکون ختم ہو رہا ہے۔ آپ دینی ماحول آپ ہی بنا سکتے ہیں، اور دینی شعور آپ بھی معاشرے کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اور پہلا گود آپ ہی کا گود ہے جو بچوں کی، اولاد کی، گھر کی تربیت کر سکتے ہیں، اور شوہر کی صحیح معنوں میں دینی رہبری کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کے اندر سدھار آ جائے گا، آپ کے اندر اصلاح معاشرے کی فکر آ جائے گی، تو آپ کا گھر ہی نہیں بلکہ پورا معاشرہ سدھر جائے گا، پورے معاشرے کے اندر اطمینان آئے گا۔ جو یہ آگ بھڑکی ہوئی ہے، جو انتشار پھیلا ہوا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری ہے، دین سے غفلت ہے، نمازوں سے دوری ہے اور بے شعوری کا عالم ہے۔ اور یہ وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر چین نہیں، گھروں کے اندر سکون نہیں۔ اگر ہم گھروں کے اندر چین سکون کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے اہتمام کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ہم کھانا بنائیں گے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، بچوں کے اندر، گھر والوں کے اندر، مرد احباب کے اندر وہ سکون کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طریقے سے ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے ہم اپنے مرد احباب کو بھی نمازوں کی ترغیب دیں گے تو ایک نہ ایک دن ان کے اندر بھی سدھار آئے گا۔ لہذا میری ماں بہنوں، ان باتوں کو عمل کرنا یہ میرا بھی فرض بنتا ہے اور ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو معاف فرمائیں اور ان چیزوں کو درگزر کرتے ہوئے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں جو باتیں ہمارے لیے قابل اصلاح ہے، قابل ضرورت ہے، جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم کو یہ دنیا صرف اور صرف ایک پلیٹ فارم کی طرح ہے، یہاں سے ہمیں گزرنا ہے، اپنے مقصد اصلی آخرت ہے، اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے، اور یہاں پر رہ کر اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری تربیت کی ہے، پوری تعلیم اور پوری شریعت اللہ تعالیٰ نے ہم کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچائی ہے، پورا دینی ماحول ہم کو ملا ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا ہم غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو اصلاح معاشرہ کے انداز میں اپنے آپ کو دینی شعور کے اوپر لائیں گے تو میری ماں و بہنوں ایک بہترین ماحول پیدا ہوگا اور اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ۔ عقل مند اور ہوشیار وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ کسی کو پتہ ہے موت کا؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے، 20 سال، 22 سال، 40 سال، 50 سال، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنے سال زندگی گزاروں گی، میں اتنے سال جیوں گی، اتنے لمحے میرے زندگی گزریں گے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتے۔ لہذا اب تک جو غفلت ہو گئی ہے، غفلت اس کا توبہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آج تک جو غفلت ہو گئی ان سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اب سے ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور بیوقوف وہ ہے، مرد ہو کہ عورت، بیوقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلے اور اللہ سے لو لگائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو دبانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہے۔ تو لہٰذا میری ماں و بہنوں، اس بات کی فکر کریں کہ اب تک کی جو زندگی غفلت سے گزر گئی، لیکن اب آئندہ کی زندگی ہماری دین کے اوپر، شریعت کے اوپر ہوگی، اور ہمارے گھر کے اندر ایک اصلاح معاشرے کا کام ہوگا اور دینی شعور والا گھر پیدا ہوگا، اور ہم اپنی اولاد کو ہو یا اپنے گھر کے ماحول کو ہو ایک دینی ماحول بنانے کی فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دینی اعتبار سے دینی کاموں کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو ہم کو دینی علم نہیں ہے، ہم معلومات کریں، جو ہماری مائیں بہنیں عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، ان تک پہنچے، یا ہم اپنے مرد احباب سے علماء اکرام تک بات پہنچائے کہ کس طریقے سے ہم دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، دینی شعور پیدا کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے ہم اپنے گھر والوں سے علماء اکرام تک پہنچائے تو انشاءاللہ ایک ماحول بنے گا اور ایک تربیت کا موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو بچے باقی ہیں ان کا پروگرام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔